کیا تبدیلی آ گئی اس میں؟ کہا اس کی وجہ کیا ہے بتاؤ۔ بیوی نے کہا یہاں نہیں بتاتی، گھر کو جا کے بتاتی۔ دیکھو طلاق نہیں ہونا؟ کہا نہیں اب نہیں ہونا۔ گھر کو پہنچے، میاں نے اس سے پوچھا آخر کیا وجہ تھی، تو اتنے جذبات میں تھی، طلاق مانگ رہی تھی، اور میرے کو ٹھوکر لگی تو جو ہے تو نے اپنی اوڑھنی پھاڑ کے پٹی باندھی اور کہا مجھے طلاق نہیں ہونا، واپس جاؤ۔ بیوی نے کہا بات اصل یہ تھی، ایک مرتبہ تم اللہ کے نبی کے مجلس سے گھر آئے اور تم نے ایک حدیث بیان کی تھی کہ اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ تعالیٰ جس بندے کو پسند فرماتا ہے اس کی طرف مصیبتیں بلائیں اتنی تیزی کے ساتھ آتی ہیں جیسے بارش کا پانی تیزی کے ساتھ پہاڑوں سے وادیوں سے نیچے اترتا ہے، اتنی تیزی سے آزمائشیں آتی ہیں۔ تو میں جب سے آپ کے نکاح میں آئی تو میں نے دیکھا تمہارے گھر میں ہر نعمت موجود ہے، کوئی تکلیف ہے یا نہیں؟ میں نے کوئی تکلیف گھر میں دیکھی نہیں۔ تو مجھے خیال آیا کہ کہیں تم منافق تو نہیں ہو، کیونکہ اللہ کی آزمائش جو ہوتی ہے وہ مخلص ایمان والوں کے ساتھ ہوتی، ایمان والوں پہ مصیبتیں آتی، اور مصیبتیں کیوں آتی ہیں کہ بندہ اپنے رب کو بھول نہ جائے۔ انسان غفلت میں اللہ کو بھول جاتا ہے، اللہ تھوڑا سا چرکا مار دیتا ہے اس کو، ایک دم پھر جاگتا اللہ اب تو چاہے، اللہ تو ہی ہے جی۔ انسان صحت میں رہا تو اللہ کو یاد نہیں کرتا، اور بیمار پڑ جائے نا انہیں کنارتا نا اللہ اللہ ہے جی، مصیبت میں خدا یاد آتا۔ بتوں کے عشق نے ستایا تو خدا یاد آیا۔ جب ظالمہ مار رہے نا، کافراں ظالمہ، یا مسلمان بھی کہا مارو اس کو، ابھی میں اب آ رہا اللہ کہ بہت ظلم کر رہے، بہت جلا کھا رہے اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ مسلمانوں پہ جو آزمائشیں ڈالتا ہے نا، اللہ ظالم نہیں ہے، بلکہ بندے جب غفلت میں پڑتے ہیں اللہ کی طرف سے یہ چرکے ہوتے ہیں، اللہ اسے بیدار کرنا چاہتا ہے۔ ایک غافل کے لیے تنبیہ ہوتی ہیں آزمائشیں۔ ایک بات یاد رکھو، استاذ سبق سکھا کے امتحان لیتا ہے، استاذ سبق سکھا کے امتحان لیتا ہے، لیکن وقت امتحان لے کے سبق سکھاتا ہے۔ فرق سمجھ رہے نا؟ نہیں سمجھے تو گھراں کو جا کے سمجھو، ہاں جی۔ ذرا تفسیر کے دن کھانا تھوڑا کھا کے آتے جاؤ، ہاں جی، فل کھا کے آ رہے ہیں، ماس ڈلٹیاں مار رہے۔ تو جیسے میں نے کہا کہ استاذ سبق سکھا کے امتحان لیتا ہے اور وقت امتحان لے کے سبق سکھاتا ہے۔ انسان کو ایک ٹھوکر لگ گئی نا، مثلاً کتا ہی کاٹ لیا، کتا کاٹا تو اتنا نقصان نہیں ہے، یاد رکھو۔ اس کے بعد جو 14 انجیکشن بومبی میں لیتے نا، اس کا ٹینشن زیادہ رہتا ہے۔ کتے کے کاٹنے سے کوئی نہیں ڈرتا، اس کے بعد جو انجیکشن لینا پڑتا نا، اس سے انسان ڈرتا ہے۔ نہ کوئی بھائی کتے کے قریب نہ۔ تو یاد رکھو
اللہ تعالیٰ بھی اپنے بندوں کو آزماتا ہے تاکہ بندے اللہ کی طرف رجوع کریں۔ بچہ غلطی کر کے آتا نا تو اماں کیا کرتی؟ دوسرے کے گھر کو جا کے لڑتے نہیں بیٹھتی۔ اب وہ آزاد مرغی رہی تو لڑتے بیٹھیں گی، الگ بات ہے، اور گاؤں گلی سے لڑیں گی۔ لیکن جو شریف عورت رہتی نا، اگرچہ اس کے بچے کی غلطی نہیں رہتی، پھر بھی وہ اپنے بچے ہی کو مارتی۔ انہوں نے بولا اماں وہ محلے کے بچے میرے کو بہت مارے گے دیکھ۔ اب اس کو جا کے جو مارنے والے اس کو بولنا نا، شریف ماں کیا کرتی؟ اس کو اور ایک جھاپڑ مارو، تیرے کو نکو جاؤ بولی تھی، وہاں گیا کیوں تو؟ لے اس کو ہی مارا۔ دیکھنے والا بولے گا کیا ظالم ہے یہ، اس کا بچہ دشمنہ مارے تو انہیں دشمنوں کا مقابلہ کرنا چھوڑ کے اپنے بچے کو اور مار رہی۔ یاد رکھو، یہ مار ظلم کی نہیں ہے، یہ مار محبت کی۔ ماں کی مار اولاد کو محبت کے لیے، تربیت کے لیے ہوتی ہے، اور ماں کی تربیت کا اندازہ جوانی میں نہیں ہوتا، بڑھاپے میں ہوتا ہے۔ ہاں جی، بڑھاپے میں بچپن کی ایک یاد ستاتی، ہاں جی، اپنی ماں یاد آتی، اپنا باپ یاد آتا، ان کے احسانات یاد آتے۔ تو انسان کو احسان جوانی میں نہیں ہوتا، کیونکہ جوانی کی مستی رہتی نا، لیکن بڑھاپا جب انسان تھک جاتا ہے نا، تب وہ بچپن کا ٹی وی چلتا ہے، دیکھو اسکرین پہ پورے واقعات، انسان کبھی اپنی اولاد کے سامنے ذکر کرتا ہے، نہیں رہا جاتا اس کو، اپنے بچپن کی تکلیفیں، اپنے واقعات، اپنے اماں بابا کے واقعات، ضرور جو ہے ایسا ابال آتا ہے اس کے دل میں، انہیں برابر بیان کرتا ہے۔ تو اب یاد نہیں آئے گا، بڑھاپے میں یاد آئے گا، ماں باپ کا ایک ایک احسان یاد آئے گا۔ اب چاہ کر بھی ماں باپ دوبارہ نہیں ملتے، اس کو حسرت رہ جاتی ہے، اس لیے اپنے ماں باپ کی قدر کرو۔ اگر ایک مرتبہ چلے گئے نا، پھر واپس نہیں دیکھ، دوبارہ ان کو تم نہیں دیکھ سکو گے، اس لیے ان کی قدر کرو۔ اور ایک بات یاد رکھو، مکافات عمل، جیسے کرو گے ویسے بھرو گے، بس جو بھویں ساس کے ہاتھ کے نیچے اگر نہیں رہتی، یاد رکھو اس کی بہو بھی اس کے ماتحت ہرگز نہیں رہے گی۔ اللہ دنیا میں ہی سزا دیتا ہے، دنیا میں ہی بدلہ دے دیتا ہے۔ تم نے کسی کو دھوکہ دیا، تم کو دھوکہ ضرور ملے گا، تم بچ نہیں سکتے۔ اس لیے کس کو دھوکہ دینا بھی نہ کو، کھانا بھی نہ۔ تو دنیا میں مکافات عمل ہے، جیسا کرو گے ویسا ضرور بھرنا پڑے گا۔ انما الجزاء من جنس العمل، جیسا عمل ہوگا ویسی سزا ہوں گی۔ ایک سوال ہے کہ جنگ احد میں حضور کے پیارے چچا سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وحشی بن حرب نے قتل کیا، اور جو ہندہ تھی نا ابو سفیان کی بیوی، اس کے باپ کو حضرت حمزہ نے جنگ بدر میں قتل کیا تھا۔
تو ہندا کو جب پتہ چلا کہ میرے باپ کا قاتل آج قتل ہوا ہے، تو وہ وہاں نعش پہ پہنچی اور آپ کے جسم کے 12 ٹکڑے کیے، انگلیاں کاٹی، ناک کاٹی، کان کاٹے، ہونٹ کاٹے، پھر بھی اس کے انتقام کی آگ جو تھی نا وہ ٹھنڈی نہیں ہوئی۔ اس نے خنجر سے حضرت حمزہ کا سینہ پھاڑ دیا، خنجر سے، اور اندر سے کلیجہ کاٹ کے نکالا اور کلیجہ اپنے دانتوں سے چبایا۔ عورت تھی، نگل نہیں سکی، تھوک دیا اور یہ کہا آج میں نے اپنے باپ کا انتقام لیا۔ ایسا تو کسی صحابی کے ساتھ نہیں ہوا، حالانکہ اور صحابی کے بھی ناک کان کاٹے گئے، لیکن کسی صحابی کا اس طرح سینہ پھاڑ کے کلیجہ کاٹ کے نکالا نہیں گیا۔ حضرت حمزہ کے ساتھ کیوں ہوا؟ یاد رکھو، جب حضرت حمزہ ایمان نہیں لائے تھے، کافر تھے، تو یاروں کی مجلس میں بیٹھے ہوئے، پھول لگائے والے تھے، پھول لگائے، ارباں جو ہے نا ان کی گھٹی میں پڑی تھی شراب، اسلام نے اس کو حرام قرار دیا، پہلے پیتے تھے، اب یاروں کی مجلس میں ایک عورت گانے والی انہیں گانا گا رہی اور اس نے جذبات میں ایک شعر ایسا پڑھ دیا کہ حمزہ جذبات میں خنجر لے کے چلے، وہاں بازو میں اونٹاں بندھے ہوئے تھے، اس میں سے حضور کا بھی اونٹ تھا، یہ چچا جو ہے پھول لگائے والے تھے، شراب پی، انہوں نے زندہ اونٹ اپنے خنجر سے اس کا سینہ پھاڑا، اندر سے کلیجہ کاٹ کے نکالا۔ جب حضور کو پتہ چلا، حضور کا اونٹ تھا، پتہ چلا، آپ حضرت عباس دوسرے چچا سے کہا چچا دیکھو نا جی، یہ چچا میرا اونٹ کا اس طرح سے معاملہ کیا، زندہ اونٹ ذبح کرنے کے بعد کاٹے تو الگ بات رہتی ہے، یاد رکھو زندہ جانور کے کسی عضو کو کاٹنا حرام ہے، اس کا کھانا بھی حرام ہے، مردار کے حکم میں ہے، اور ذبح پہلے کرو، جب جانور ٹھنڈا ہو جائے اس کو چھیلو پھر کاٹو، جانور ٹھنڈا نہیں ہوا تو اسے ابھی کاٹو مت، چھیلو، ہے نا؟ اب لوگ اجلت میں جلدی میں، ارے بہت ٹائم ہو رہا، چھیلو جلدی کاٹو، نہ، جانور کو ذبح کرنے کے بعد اسے ٹھنڈا ہونے دو، بعد میں چھیلو پھر کاٹو۔ لیکن زندہ جانور کے کسی عضو کو کاٹنا یہ ہرگز جائز نہیں، لیکن لگائے والے تھے نشے میں، تو زندہ اونٹ کے سینے کو پھاڑا، اندر سے کلیجہ کاٹ کے نکلا۔ حضور اپنے دوسرے چچا سے کہا چچا دیکھو نا جی کیسا کرے انہوں، اب انہوں ساتھ میں آئے سمجھانے کے واسطے۔ حضرت حمزہ آنکھیں سرخ ہو گئی، بڑی بڑی آنکھیں دیکھ کے گھور کے کہا تم سب میرے باپ کے غلام ہو،
حضور نے فرمایا یہ چچا کے دماغ پہ چڑھی ہے اس وقت، چلو یہاں سے۔ افسوس تو ہوا نا جی۔ جب غزوہ احد ہوا تو حضرت حمزہ کا معاملہ وہی ہوا کہ ہندا نے آپ کے سینے کو پھاڑا، کلیجہ کاٹ کے نکالا۔ انما الجزاء من جنس العمل، اگر ہم یہ چاہتے ہیں ہمارے ساتھ برا نہ ہو تو ہم دوسروں کے ساتھ برا نہ کریں، ہمارا کبھی برا نہیں ہوگا۔ ہاں جی، اگر ہم یہ چاہتے ہیں ہمارا بھلا ہو تو دوسروں کے ساتھ بھلا کرو تو ہمارا بھی بھلا ہو۔ کر بھلا تو ہوگا بھلا۔ اگر کسی کے ساتھ تم یہ چاہتے ہو کہ اسے تکلیف پہنچے، تم تکلیف سے بچ نہیں سکتے۔ دوسروں کو تکلیف پہنچانے والا خود تکلیف سے بچ نہیں سکتا۔ انما الجزاء من جنس العمل، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، یہ قدرت کا قانون ہے، یاد رکھو۔ بہرحال یہ یہودی حضور کی جو صفات ہے اس کو چھپاتے تھے، لیکن کبھی کبھی ظاہر کر دیتے تھے۔ تو دوسرے یہودی ان کو ڈانٹتے تھے، تم اپنے راز کے باتاں یہ مسلمانوں کو کیوں بتا رہے؟ کل اللہ کے سامنے تمہارے خلاف حجت قائم کریں گے۔ یا اللہ، یہ یہودیاں جانتے تھے پھر بھی ایمان نہیں لائے۔ آگے فرمایا ان کے ان پڑھوں کا حال کیا تھا۔ یہودیوں کے ان پڑھا بھی، ان کا دماغ بھی آسمانوں پہ اڑتا تھا۔ وہ کہتے تھے وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ، ان میں سے بعض ان پڑھ ہیں، کتاب کا علم نہیں ہے ان کو، إِلَّا أَمَانِيَّ، مگر خوش فہمیاں ہیں، وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، اور یہ خوش گمانیاں صرف جو ہے گمان ہی گمان، حقیقت سے ان کا کوئی تعلق نہیں۔ یاد رکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہم امی ہیں۔ امی کسے کہتے ہیں؟ جس نے اسباب علم سے علم نہ سیکھا۔ اسباب علم دو ہیں، ایک کتاب کہ پڑھ کر علم حاصل ہوتا ہے، اور دوسرے ہے قلم سے لکھنا، لکھنے سے علم حاصل ہوتا ہے۔ جس نے نہ لکھنا سیکھا ہو نہ پڑھنا سیکھا ہو اسے کہیں گے امی۔ اسی لیے حضور کو نبی امی کہا جاتا ہے۔ آپ نے بھی کسی سے لکھنا پڑھنا نہیں سیکھا، اللہ کی حکمت تھی، کیونکہ آدمی لکھا پڑھا رہتا ہے نا، کتنا ہی بڑا بن جانے دو تو اس کا استاد اس پہ اپنا احسان جتاتا ہے، یہ عالم ہے نا، یہ میرے شاگرد ہیں، میں ہی سکھایا ان کو۔ ہاں جی، آدمی کتنے ہی قابل رہندے، استاد اس پہ اپنا احسان رکھتا ہے کہ میں اس کو قابل بنایا۔ تو اللہ نے چاہا اپنے نبی پر کسی کا احسان نہ رہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے براہ راست اپنی جانب سے آپ کو علم عطا فرمایا۔ تو ان کے جو ان پڑھ لوگ تھے، بس ان کی تو آرزوئیں اور تمنا ہی تھی
حقیقت سے کوئی ان کا واسطہ نہ تھا۔ فرمایا یہ تو تھی ان پڑھوں کی بات، ان پڑھ کہتے تھے جنت میں ہمارے سوا کوئی بھی نہیں جا سکتا، یہ ان کے خیالات۔ پڑھے لکھوں کا کیا حال تھا؟ یہودیوں کے عالموں کا حال یہ تھا، اللہ کی کتاب میں اپنے ہاتھوں سے تبدیلی کرتے تھے، تحریف کرتے تھے، لوگوں سے کہتے یہ بھی اللہ کا کلام ہی ہے، اس کے ذریعے سے رشوتیں لیتے تھے، مالداروں کو غلط مسائل بتانے کے واسطے رشوتیں لیتے تھے۔ اگر کوئی جرم غریب سے ہوتا تو اس کو سزا دیتے تھے، اور وہی جرم مالدار اگر کرتا یا سردار کرتا تو اس کو بچانے کی کوشش کرتے تھے۔ اگر انہیں ہدیہ دے دیا تو کم سے کم سزا کا مسئلہ بیان کرتے تھے۔ اللہ نے فرمایا فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ، ہلاکت و تباہی ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو لکھتے ہیں کتاب میں اپنے ہاتھوں سے، ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، پھر یہ کہتے ہیں یہ بھی اللہ ہی کی جانب سے ہے، خود لکھے ہیں اور کہتے ہیں یہ بھی اللہ کا کلام ہے، لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، تاکہ اس کے ذریعے سے دنیا کی حقیر قیمت وصول کرے۔ یہاں قلیلہ جو کہا نا، اس کا مطلب یہ ہے اگر پوری دنیا کے خزانے بھی مل جائے تو آخرت کے مقابلے میں کم ہی ہیں، قلیل ہی ہیں۔ اس لیے دیکھو اگر جنت کی حور اپنا ایک دوپٹہ فضا میں لہرا دے، اس کی قیمت تمام دنیا کے خزانوں سے بھی بڑھ کے، اس کا ایک دوپٹہ لہرا دیا جائے تو سورج کی روشنی ماند پڑ جائے۔ جب دوپٹہ ایسا ہے تو وہ حوریں کیسی ہوں گی؟ حضور نے جنت کی تعریفیں کی، فرمایا تم میں سے کون تیار ہے ایسی جنت میں جانے کے لیے؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہم میں سے ہر ایک تیار ہے۔ حضور نے فرمایا انشاءاللہ کہو، تو صحابہ نے کہا انشاءاللہ۔ بھئی جنت میں تو اللہ کی رحمت کے بغیر کوئی داخل نہیں ہو سکتا، اور عمل سے درجات بلند ہوں گے، کسی کا عمل اسے جنت میں نہیں لے جا سکتا، اللہ کی رحمت سے ہی بندہ جنت میں داخل ہوگا۔ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ اور آپ بھی؟ آپ نے اپنا ہاتھ اپنے سر پہ رکھ کے فرمایا وہ آنا، ہاں میں بھی اللہ کی رحمت کے بغیر جنت میں داخل نہیں ہو سکتا، یہ اور بات ہے اللہ مجھے اپنی رحمت کی چادر میں ڈھانپ لے گا۔ آگے فرمایا فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ، ہلاکت و تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ کی کتاب میں اپنے ہاتھوں سے لکھتے ہیں، تحریف کرتے ہیں۔ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، پھر لوگوں سے کہتے ہیں کہ یہ بھی اللہ کا کلام ہی ہے، جھوٹے باتاں۔ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، تاکہ اس کے ذریعے سے دنیا کی حقیر قیمت وصول کر لیں۔ فَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ، ہلاکت ہے ان کے لیے جو لکھا ان کے ہاتھوں میں۔ وَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ، اس سے جو کمائی حاصل کر رہے ہیں نا وہ بھی تباہ ہو جائے۔ وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً، یہودی کہتے تھے کہ ہم جنت میں جانا تو ہمارا ہی کام ہے، کوئی جنت میں داخل نہیں ہوگا سوائے ہمارے۔ ان سے پوچھا جاتا ہے پھر جہنم میں کون جائے گا؟ کہتے جی جہنم میں ہم 7 دن تک رہیں گے،
یہودی کہتے تھے دنیا کی عمر 7,000 سال ہے، 7,000 سال ہے، ہر 1,000 سال کے بدلے ایک دن ہم جہنم میں رہیں گے، 7 دن رہیں گے، پھر نکالے جائیں گے، اس کے بعد دوسرے قوم جہنم میں جائیں گے۔ دوسری روایت، یہودی کہتے تھے ہم میں جو نیک لوگ ہیں وہ تو سیدھے جنت میں جائیں گے، اور ہم میں سے جن لوگوں نے بچھڑے کی پوجا کی تھی موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں، تو وہ لوگ 40 دن تک جہنم میں رہیں گے، اس کے بعد وہ نکال کر جنت میں داخل کیے جائیں گے۔ ایک روایت سن لو، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب حضور نے خیبر کو فتح کیا، جنگ خیبر ہوئی سن 7 ہجری میں، یہودیوں کے ساتھ یہ جنگ ہوئی تھی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کو فتح کیا۔ حضرت علی کا واقعہ مشہور ہے، حضور نے جھنڈا ان کے ہاتھ میں دیا اور فرمایا علی جا، اللہ تیرے ہاتھوں خیبر کو فتح فرمائے گا۔ حضرت علی اتنے جوش میں آئے، کہا یا رسول اللہ اب تو میں ان کو تباہ کر کے دم لوں گا۔ فرمایا خبردار، اگر پوری دنیا سرخ اونٹوں سے بھر دی جائے اور تجھے دے دی جائے، اس سے بہتر یہ ہے اے علی تیرے کہنے سننے سے کسی کو اللہ ایمان کی توفیق عطا فرمائے، وہ سرخ اونٹوں سے بہتر ہے۔ بہرحال حضرت علی نے وہ قلعے کا ایک دروازہ اٹھایا تھا اور ڈھال کی طرح سے اس کو اپنے ہاتھ میں رکھا، اور اللہ نے انہی کے ہاتھوں خیبر کو فتح فرمایا۔ خیبر فتح ہوا، یہودیوں نے کہا جی آپ ہم کو یہاں سے مت نکالو، بلکہ ہم ایک معاہدہ کرتے ہیں، ہم لوگ کاشتکار ہیں، باغائتدار ہیں، ہم اپنے باغوں میں رہیں گے، محنت کریں گے، جب پھل آ جائیں گا تو آدھی فصل اور آدھا پھل ہم آپ کو بھیجائیں گے۔ حضور نے فرمایا مجھے منظور، یہ صلح ہو گئی، آدھی پیداوار یہودی مدینہ بھجوا دیں گے۔ اسی دوران ایک یہودن جس کا نام زینب تھا، اس نے صحابہ سے پوچھا کہ میں تمہارے نبی کی دعوت کرنا چاہتی ہوں، مجھے بتاؤ تمہارے نبی کو کون سا گوشت زیادہ پسند ہے؟ صحابہ نے بتا دیا حضور کو بکری کا گوشت پسند ہے، اور وہ بھی سامنے کے پاؤں اور وہ کاندھے کا گوشت حضور کو زیادہ پسند ہے۔ اس نے کہا اچھی بات۔ اس نے ایک دست تل بھون کر لے آئی اور حضور کے سامنے پیش کیا کہ آپ کھائیے۔ آپ کے ساتھ ایک صحابی بھی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو صحابی تھے، انہوں نے گوشت توڑا اور کھا لیا۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس میں سے گوشت کا ٹکڑا توڑا، زبان پہ رکھا، اس گوشت میں سے آواز آئی، یا رسول اللہ آپ مجھے نکو کھاؤ، میرے اندر زہر ملا ہوا ہے۔ اس یہودن نے گوشت میں زہر ملا دیا تھا۔ تو جب حضور نے وہ گوشت کا ٹکڑا زبان پہ رکھا، گوشت کے ٹکڑے میں سے آواز ہے، یا رسول اللہ آپ مجھے مت کھائیے، میرے اندر زہر ملا ہوا۔ حضور نے تو تھوک دیا، اور پھر آپ نے فرمایا پورے یہودیوں کو یہاں جمع کرو۔ صحابہ نے اعلان کیا کہ پورے یہود خیبر کے یہاں جمع ہو جائیں۔ جمع ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا، یہ بتاؤ تمہارا باپ کون ہے؟ باپ سے مراد جد اعلیٰ۔ حضور نے فرمایا تمہارا باپ کون ہے؟ انہوں نے کہا جی فلاں ہے۔ حضور نے فرمایا غلط، تمہارا باپ تو فلاں ہے۔ یہودیوں نے کہا آپ نے بالکل صحیح فرمایا، وہی ہمارا باپ۔ حضور نے فرمایا دیکھو اب میں تم کو جو پوچھنے جا رہا ہوں سچ سچ بتا دینا۔ یہودیوں نے کہا اے ابو القاسم، یہ حضور کی کنیت ہے، حضور کے بڑے بیٹے کا نام قاسم تھا، بچپن میں انتقال ہو گیا۔ حضور کو 3 بیٹے تھے، وہ تینوں بچے بچپن میں انتقال کر گئے، اس میں سے کوئی بڑا نہیں ہوا، اور 4 بیٹیاں تھیں، چاروں بیٹیاں بڑی ہوئی، ان کے نکاح ہوئے، ان کی اولاد بھی ہوئی۔ تو یہودیوں نے کہا اے ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ہم جھوٹ بھی بولیں گے تو آپ کے سامنے تو نہیں چل سکے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی خبر دے دے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہودیوں بتاؤ جہنمی کون ہے، جہنم میں کون جائیں گا؟ یہودیوں نے کہا کہ کچھ دن جہنم میں ہم جائیں گے، پھر ہم جہنم سے نکالے جائیں گے، اور ہمارے بعد تمہاری امت جہنم میں جائیں گے۔ حضور نے فرمایا کم وقتوں پرے ہٹ جاؤ۔ پھر آپ نے فرمایا اچھا بتاؤ اس گوشت میں تم نے زہر ڈالا تھا؟ انہوں نے کہا ہاں ہم زہر ڈالے تھے۔ آپ نے فرمایا کیوں، مجھ سے کیا دشمنی ہے؟ انہوں نے کہا اگر آپ جھوٹے نبی ہیں تو آپ سے ہم کو نجات مل جائے، اگر آپ سچے نبی ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو خود یہ حقیقت بتا دے گا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا تھا جہنم میں کون جائے گا؟ یہودی نے کہا ہم تھوڑے دن جائیں گے، باقی تمام
تمہاری امت جائیں گے. حضور نے فرمایا جھوٹ کہتے ہیں. تو یہ ان کے محض خوش فہمیاں تھی. وہ کہتے تھے وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً کہ ہمیں جہنم کی آگ ہرگز نہیں چھوئے گی مگر گنتی کے چند دن. اللہ نے فرمایا ذرا ان سے پوچھو کیا اللہ سے کچھ لکھائی پڑھی کر کے لیے کیا ہے نو کہ ان کو اللہ جہنم میں نہیں ڈالیں گا ہے نو کتنی بھی کفر کرے. یہودیوں کا گمان تھا ہم کچھ بھی کرے تو اللہ ہم کو معاف ہی کریں گا. کہتے تھے ہم نبیوں کی اولاد ہیں اللہ ضرور ہمیں معاف کریں گے. ہمارے باپ دادا سفارش کریں گے. اللہ نے فرمایا نا تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم. انبیاء گزر گئے اب تم جو عمل کرو گے اس کی سزا یا جزا تم کو بھگتنا ہے. یہودی اپنے معصوم بچوں کو لاتے تھے کہتے تھے یا محمد ہمارے کو کوئی فکر نہیں ہمارے یہ بچے معصوم ہیں نا ان کے طفیل اللہ ہمارے کو معاف کر دے گا. اللہ نے فرمایا ارے واہ تم مستیاں کرو گے ارے معصوم بچوں کو ڈھال بناؤ گے نا. مسلمانوں کو بھی یہ غلط فہمی ہے کہ ہم کچھ بھی کریں تو ہمارے نبی سفارش کر کے ہمارے کو بخشوائیں. ایسا نہیں ہے. گناہوں سے بچتے رہو نیک عمل کرتے رہو. انسان ہیں کچھ نہ کچھ تو خطا غلطیاں ہوتی ہیں تو یہ خطائیں و غلطیاں جو ہوں گی اس کے معافی کے لیے اللہ کے نبی سفارش کریں گے. تو حضور کا شافی محشر ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مسلمانوں کو 7 خون معاف ہو گئے کہ کچھ بھی کرو حضور برابر بخشش کروائیں گے نہ. حتی الامکان تم کوشش کرو نافرمانی سے بچنے کی. پھر بھی اگر کوتاہی ہو جائے تو اللہ کے رسول سفارش کر کے اللہ کے یہاں تمہیں معافی دلا دیں گے. تو فرمایا قُلْ أَتَّخَذْتُمْ عِنْدَ اللَّهِ عَهْدًا اے نبی آپ کہہ دیجئے او یہودیو کیا تم نے اللہ سے کوئی ایگریمنٹ لکھوا لیا ہے کہ اللہ اس کے مخالفت نہیں کرے گا. قُلْ أَتَّخَذْتُمْ عِنْدَ اللَّهِ عَهْدًا فَلَنْ يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ أَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ یا تم اللہ پہ ایسی بات کہہ رہے ہو جو تم بھی نہیں جانتے. البتہ ایک اصول یاد کرو اللہ کس کو سزا دیں گا کس کو نہیں دیں گا. بلا من کسب سیئۃ وأحاطت به خطیئته ہاں کیوں نہیں جو بھی کوئی برا کام کرے گا اور برائی کے دلدل میں اتنا پھنس جائے گا کہ اس کے گناہ اس کو گھیر چکے ہوں گے. فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ یہی لوگ ہیں جہنمی. ہم فیہا خالدون وہ جہنم میں ہمیشہ رہیں گے. جو توبہ ہی نہ کرنا چاہے اس کا ٹھکانہ تو جہنم. والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنہ اور جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے وہی لوگ جنتی ہیں. اللہ کے انعام کا مقام جنت ہے. جنت میں داخل ہوں گے. ہم فیہا خالدون وہ جنت میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے داخل ہوں. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو پابند کیا تھا احکامات کا. وہ وقت یاد کرو جب کہ ہم نے لیا عہد بنی اسرائیل سے. لا تعبدون الا اللہ اللہ کے سوا تم کسی کی عبادت نہیں کرو گے کیونکہ اللہ کے سوا کوئی معبود ہے نہیں. توحید پر قائم رہو گے شرک نہیں کرو گے کفر نہیں کرو گے.
وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو. ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک یہ ہے ان کی خدمت کرو، ان کے کھانے کا، پہننے کا، رہنے کا انتظام کرو. ماں باپ کا حق ہے. اسی طرح سے ان کو تکلیف مت دو، بلکہ ماں باپ کو اف تک بھی نہ کہو. اب بعض ہوتے ماں باپ پرانے خیال کے آتے ہی کرکرنا شروع کر دیتے. آدمی کتنا بھی نمازی رہندے، کتنا بھی فرما بردار رہندے، یہ ٹینشن روز روز کا انہیں تنگ آ جاتا ہے. انہیں بولتا تو کچھ نہیں ہے لیکن اس کے منہ سے اتنا نکلتا. اللہ نے فرمایا خبردار یہ اونھ بھی مت بول. ماں باپ کے اتنے احسانات ہیں اولاد پر کہ تم کو جینے کا حوصلہ دیا ہے. بچپن میں تمہیں اپنا شعور نہیں تھا. ماں باپ خود جو ہے گیلے میں سوئے، تجھے سوکھے میں سلایا. جب تو بیمار ہوتا رات رات بھر ماں باپ جاگتے ہوئے روتے ہوئے گزار دیتے تھے، تیری تکلیف پہ تڑپ جاتے تھے. تجھے کھلایا پلایا بڑا کیا، سمجھ عطا کی، ادب سکھایا، اخلاق سکھایا، اور جو کچھ اپنا تھا سرمایہ سب تجھ پہ لگا دیا. اب تو جوان ہوا، کمانے کے قابل ہوا، ادھر ماں باپ بڑھاپے کی طرف بڑھے، ان پہ بڑھاپا آ گیا. اب وہ قوت جواب دے گئی، ان کے قوا کمزور پڑ گئے، اب وہ تیرے محتاج بن گئے. تو ان کا احسان مت بھول کہ ان کے احسان کی وجہ سے آج تو اس قابل ہوا ہے. احسان کا بدلہ احسان سے دو. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان. احسان کا بدلہ احسان سے دو. ہاں جی، اگر تمہیں کوئی چائے پلایا تو اسے چائے پلا کے چھوڑو بیٹے کو. ہاں جی، احسان کا بدلہ احسان سے دو. کوئی کھانا کھلایا اسے کھانا کھلاؤ، ہاں جی، بلکہ احسان کرو. احسان کہتے ہیں برابری سے بڑھ کے حسن سلوک کرنے. انہیں ایک دعوت دیا، تم ایک دعوت دیے، برابری ہو گئی. اسے اور ایک مرتبہ دعوت دے، احسان ہوا. ہاں جی، تم نے کسی سے قرضہ لیا 10,000، اب اس کو ضرورت پڑی، اسے قرضہ دو. صرف 10 نہ کو 20 دے اس کو. یہ ہے احسان. 10 کو 10 دیے تو برابری ہو گئی نا جی. حضور فرماتے ہیں انبیاء جب تولتے تھے نا تو صرف برابری سے نہیں تولتے تھے بلکہ جھکتا دیتے تھے. ہاں جی، بھئی گوشت 200 روپے کلو دے رہے نا تو 200 کا ایمانداری سے کلو برابر دو نا، کانٹا برابر ہو. ہاں جی، جب دے دیے اپنی طرف سے ایک چھچڑا اور دے دو اس کو، یا میری طرف سے جھکتا دو. حضور نے فرمایا برابری سرابری سے دینا عدل ہے، انصاف ہے، لیکن جھکتا دینا یہ انبیاء کی سنت ہے. پہلے حساب ڈجن کا ہوتا تھا، 100 کا ہوتا تھا. عام کے زمانے میں لوگ یہ نہیں پوچھتے کتنے کو کلو، یہ پوچھتے تھے کتنے کو ڈجن، سینکڑا کتنے کو. اب وہ سینکڑا جب لیتا تھا نا انہیں 100 دے کے اپنی طرف سے 10 اور زیادہ دیتا تھا. ہاں جی،
اپنی طرف سے زیادہ. یہ انبیاء کی سنت ہے. ترکاری بیچ رہا، کلو کے پیسے لیا، کلو تو دے رہا، اپنے طرف سے ایک ٹماٹر زیادہ دے دو. ہاں جی، بھینڈی توڑا، ایک اپنی طرف سے ایک اوپر زیادہ. تول میں احسان نہیں ہے، تول میں برابری ہے. تولنے کے بعد پھر اپنی طرف سے دو. ہرینا بات سمجھ میں؟ ہاں، احسان کرو، احسان لو مت. ایک بات یاد رکھو، احسان لینے والا ہمیشہ ذلیل ہوتا ہے. بھائی کو بار بار پیسے، کیا رے بھائی تھوڑا پیسے دینا، ایک دن دے دیں گا، دوسرے دن کیا بھائی پیسے دینا. انہیں اس کی نظر بدل جائے گی. پہلے جو ہمدردی کے جذبات تھے نا بھائی کے ساتھ، دوبارہ منگا رہے، انہیں حقارت سے دیکھیں گے. تیسری مرتبہ ہو گیا بھائی اور دے رہے، پھر انہیں وٹکار کے دیکھتا ہے. ہاں جی، سگا بھائی ہے، ایک اماں بابا کا خون ان کے جسم میں دوڑ رہا ہے. ہمدردی بہت ہے، لیکن انسان کی فطرت یہ ہے کہ انسان اگر کسی سے احسان لے کہ اس کے لیے ذلت ہے، اور دوسروں پہ احسان کرے اس میں عزت ہے. جب بھی بھائی ضرورت کے لیے منگ رہا ہے، انہیں لاکھ منگاتے میں 2 لاکھ دے رکھ بول رہا ہے، تیرے پاس جب آئے مجھے واپس کر. اس کی عزت میں اضافہ ہوا نہیں ہوا؟ اب انہیں فخر کرتا دنیا میں ایسا بھائی نہیں ہوں گا جیسا میرا بھائی ہے. ابے ایدی تو خود بھی تو محنت کر، بھائی کے جان پہ کب تک گزاریں گا؟ ہاں جی، اس لیے خود محنت کرو، اون پہ جیو. ماں باپ کب تک ساتھ دیں گے؟ ہاں جی، کہ بعض لڑکیاں جو ہے نا سسرال میں ناک پہ مکھی بیٹھنے نہیں دیتی، اور اگر شوہر سے تو میں ہوئی سیدھا کے گھر کو بیٹھ جاتی، اور یہ ظام رکھتی میرے ماں باپ ہیں میرے کو پال لیں گے. کب تک پالیں گے؟ ماں باپ کی عمر ہو گئی، انہوں جو لگانا تھا گھس کے لگائے، اپنا ہڈیاں گھس کے، اور آگے بیٹھے. نہیں میرے بھائیاں میرے کو سنبھال لیں گے، بھائیاں سنبھالیں گے. یہ بھاوجاں شیرنیاں ہیں، جی تیرے کو برداشت کرتے. یاد رکھو، انسان اون پہ زندگی گزارے، کسی کے احسان کے تلے نہیں. کسی کے ٹیکن لگانے سے انہیں زیادہ دیر تک ٹھہر نہیں سکتا، ٹیکن سرکتے گر جاتا انہیں. اون پہ زندگی گزارے، محنت کرو. اللہ کا فرمان ہے، اللہ محنت کرنے والے کی محنت کو ضائع نہیں کرتا. تو وقار اور عزت کی زندگی جو ہوتی ہے نا، احسان لینے میں نہیں ہے، دینے میں. کوشش کرو دوسروں کو چائے پلانے کی، چائے پینے کی نیت نہ کرو. کہہ رہے آج چائے پلا، نہیں یہ بھکاریں کا سوال ہے. خاص دوست سے بھی اگر یہ سوال کرے، مانگنا اس میں ذلت ہے، یاد رکھو. اسی لیے دنیا میں سب سے ذلیل اگر کوئی ہے وہ مانگنے والے. عزت نفس ہی ان کے پاس نہیں ہے. اسی لیے دیکھو یہ سفیراں جو ہوتے نا، سفیراں جتنے گالیں انہوں کھاتے اتنے لیڈراں بھی نہیں کھاتے ہوں گے. کیونکہ انسان کو لینے سے مزہ آتا ہے اور دینے سے ٹینشن آتا ہے. اس لیے احسان کرو، احسان لو مت. اللہ سے دعا کرو اللہ کسی کا احسان مجھ پہ نہ رکھ سوائے تیرے. اللہ سے احسان لینا عزت ہے، بندوں سے احسان لینا ذلت ہے.
کوئی اختیار نہیں ہے اپنے آپ کو ذلیل کرنے کا۔ عزت نفس، اپنے آپ کو بچاؤ، ذلیل ہونے سے بچاؤ۔ ہاں جی، اگو خرچے کرتے مت پھرو، بعد میں بیوی سے مانگ رہے کہ آگے کچھ پیسے ہیں تو دے میرے کو۔ کیسی ذلت کی بات ہے۔ اللہ نے مرد بنایا اور ایک عورت سے بھیک مانگ رہا ہے، اس سے بڑھ کر ذلت اور نہیں ہو سکتی۔ تو تم دوسروں کو دینے والے بنو۔ لوگ دینے والے کو اس سے خوش ہوتے ہیں، لینے والے سے لوگ خوش نہیں ہوتے۔ لینے میں ذلت ہے، دینے میں عزت ہے۔ اس لیے اللہ نے حکم دیا انفقوا فی سبیل اللہ، مسلمانوں اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اللہ کو یہ پسند ہے۔ تو فرمایا یہ یہودیوں کے جو علماء تھے اللہ کی کتاب میں تبدیلی کر دیتے تھے اور اپنی قوم سے رشوتیں لیتے تھے۔ اللہ نے فرمایا یہ ہاتھوں سے لکھ رہے ہیں نا، ان کے ہاتھاں جھڑ جاؤ، یہ ہاتھ ہلاک ہو جائے، اور اس سے جو کما رہے ہیں نا یہ اللہ کا دین بیچ کر، ان کی کمائی تباہ ہو جائے۔ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ، ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ کی کتاب میں اپنے ہاتھوں سے لکھتے ہیں۔ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، پھر کہتے ہیں یہ بھی اللہ کی جانب سے ہے، ہرگز نہیں۔ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، تاکہ لوگوں سے اس کے بدلے میں کچھ رشوتیں لے لیں۔ ایسوں پہ اللہ کی لعنت۔ فَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ، حرام کمائی حرام ہی ہوتی ہے اور توبہ سے معاف نہیں ہوتی، وہ حرام کمائی چھوڑنا ہی پڑے گی۔ ہاں جی، مجبوری سے حرام کمائی جائز نہیں ہوتی۔ نہیں زمانے کی مجبوری ہے، نہ، اللہ تعالیٰ نے ابھی مسلمانوں کو اتنا مجبور نہیں کیا، ابھی حالات مسلمانوں کو اتنا مجبور نہیں کیے۔ ابھی بھی ایسے حالات ہیں مسلمان اپنی شریعت پر عمل کرنا چاہے تو کامل شریعت پہ عمل کر سکتا ہے۔ ابھی فضا ایسی نہیں ہے کہ دعوت بند ہو جائے، اذان بند ہو جائے۔ خالی ایک وقت جو ہے مائک میں نکو دیو بولے، تمہارے کو آزان نکو دیو کون بڑھا ہے؟ ہاں جی، فرعون نے تو اتنا ظلم کیا تھا، بنی اسرائیل کے ایمان والوں کی پوری مسجدیں گرا دی تھی۔ قوم نے کہا حضرت موسیٰ سے اب ہم نمازاں کیسا پڑھنا؟ اللہ نے فرمایا اپنی قوم سے کہو وَجَعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً، ظالموں سے حجتیں مت کرو، اپنے گھروں میں مسجدیں بنا دو۔ وَجَعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً، گھروں میں پڑھو، لیکن پڑھو، ظالموں کے ظلم کا بہانہ بنا کر دین کو مت چھوڑو۔ کیا جی ان کو ہمارے کو نمازاں نہیں، تیرے کو ہاتھ پکڑ کے کون روکا رہے؟ ہمارے کو تو امتے کو ٹھیلتے کا بہانہ ہونا، پہلے سو رہا تھا ڈھکا دیا تو گر گیا، تو ڈھکلا بول کے گرا، ابے تو سو رہا تھا بیٹے پہلے سے۔ ہاں جی، تو ظالموں کے ظلم کو بہانہ بنا کر ہم اللہ کے احکامات کو چھوڑ نہیں سکتے۔ اللہ نے فرمایا وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اپنے رب کی عبادت کرتا رہے یہاں تک کہ یقین آ جائے۔ یقین بولے تو کیا؟ یہاں آیت میں یقین کے معنی موت کے ہیں۔
کیونکہ دنیا میں ہر چیز میں اختلاف ہے، لیکن موت ایک ایسی حقیقت ہے جس میں کسی کا اختلاف نہیں۔ مسلمان سے پوچھو موت، انہیں بولیں گا برحق ہے۔ کافر سے پوچھو مرن ہے کیا، انہیں بولا مرن ستیہ ہے۔ کسی کا اختلاف نہیں ہے موت کے بارے میں۔ اعمال کے بارے میں، عبادت کے بارے میں ہوں گا، لیکن موت ایسی حقیقت ہے یقینی، اس میں کسی کا اپوز بھی نہیں ہے، کسی کا اختلاف نہیں۔ یہاں تک کہ کمیونسٹ جو خدا کو نہیں مانتا لیکن موت کو وہ بھی تسلیم کرتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اپنے رب کی عبادت کر یہاں تک کہ تجھے یقین آ جائے، یعنی موت۔ آگے فرمایا وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَعْدُودَةً، یہودی کہتے تھے اے جہنم کی آگ ہمارے کو نہیں چھوئے گی، ہاں گنتی کے چند دن۔ اللہ نے فرمایا کیوں؟ ایگریمنٹ لکھ کے لائے کیا اللہ کے پاس؟ یہ جھوٹے باتیں، مکاری کے باتیں مت کرو۔ تمہارے پاس کوئی ایگریمنٹ تھوڑی ہے کہ اللہ تمہیں عذاب نہیں دے گا۔ قانون بیان کیا بلا من کسب سیئۃ وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِیئَتُهُ فَأُولَئِکَ أَصْحَابُ النَّارِ، جو گناہ کرے گا پھر گناہ کی دلدل میں پھنستا جائے گا تو پھر اس کا ٹھکانہ جہنم۔ ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، جو لوگ ایمان لائے نیک عمل کیے، اولئک اصحاب الجنہ، وہی جنتی ہے۔ تو جنتی کے لیے دو شرطیں لگیں، ایمان اور نیک عمل۔ انشاءاللہ اللہ جنت میں داخل فرمائے گا۔ ہم فیہا خالدون، ایک مرتبہ جنت میں جو داخل ہوا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں رہے گا، کبھی نکالا نہیں جائے گا، اور خود بھی نکلنے کا کبھی سوچے گا بھی نہیں۔ لا یبغون عنہا حولا، اسے نکلنے کو بھی نہیں چاہے۔ آگے ہم نے آیتیں اور بھی پڑھی تھی، وقت مکمل ہو گیا۔ انشاءاللہ باقی آیتوں کی تفسیر آئندہ مجلس میں بیان کی جائے گی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو قرآن پاک سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کسی نے مسئلہ پوچھا کہ کل گنپتی کے سامنے مسلمان بچے ناچے، یہ کیسا ہے؟ ناچنے والی کی اولاد نہیں ناچیں گے تو کون ناچیں گے؟ حرام ہے، حرام۔ یہ بات سمجھ میں؟ اتنا تو بھی عقل رکھو مسلمانوں، تم کیا کر رہے ہو؟ یہ پورا اسلام پر حرف آتا ہے، اسلام ناچنے کا حکم نہیں دیتا، یہ تو حرام ہے۔ یاد رکھو یہ جو فطرت ہے نا، یہ اماں بابا سے آتی ہے بچوں میں۔ ہاں، اگر تم اپنے بچوں کو ایسی تباہی سے روکنا چاہتے خود تمہیں سدھرنا پڑے گا۔ جس کے بچے ناچے نا اس کے اماں بابا کو فکر کرنا چاہیے کہ یہ جیسے پیڑ رہتے نا ویسے ہی پھل رہتے ہیں۔ آم کے جھاڑ کو آم لگتا ہے، آم کے جھاڑ کو نیم نہیں لگتا ہے، اور نیم کے جھاڑ کو کبھی آم نہیں لگتا۔ یہ بات سمجھ میں کہ ناچنا حرام ہے۔ آئندہ توبہ کر لے اللہ تعالیٰ سے، اور اتنی زیادہ خوشامد خوری کی ضرورت نہیں ہے۔ تمہارے کون پھانسی چڑھا رہا؟
بھائی اگر شرکت نہیں کرے اور نہیں ناچے تو تمہارے کو کیا پھانسی پہ چڑھا رہا کیا جی؟ کیوں اپنے دین کو ذلیل کر رہے؟ خبردار، یہ حرکت مسلمانوں سے تو نہیں ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے، نماز میں کوتاہی ہوئی، اللہ معاف کر دیں گا، لیکن حدیث پاک میں ہے من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم کی نقل اتاریں گا اس کا شمار اسی قوم میں ہوگا۔ اس لیے یاد رکھو، اپنے ایمان کی کم سے کم لاج تو رکھ لو۔ ٹھیک ہے، ہم متقی پرہیزگار ولی اللہ تو نہیں بن سکتے، کم سے کم اتنا تو کر سکتے ہیں اپنی حرکت سے اسلام بدنام نہ ہو جائے، اتنا تو کر سکتے۔ بہرحال جو ناچے ہیں نا وہ توبہ کر لے، اللہ معاف کر دے گا۔ ہاں جی، پہلی مرتبہ نادانی سے ہوا نا، اللہ معاف کر دیتا ہے۔ اپنی اولاد کو بھی سمجھاتے رہو، نصیحت کرتے رہو۔ خالی کھلانا پلانا ہی تم پہ ذمہ داری نہیں ہے، ان کو سدھارنا بھی ذمہ داری ہے۔ ماں باپ کے ذمہ کھلانا پلانا، شادی کر دینا، مکان بنا کے دینا یہی نہیں ہے، اس سے بڑی ذمہ داری ہے ان کو سدھارنا، ان کی اصلاح کرنا۔ ہاں جی، پتھر بھی ہے نا، بار بار اگر خطرے ٹپکتے رہے تو اس میں سوراخ ضرور ہوتا ہے۔ ہاں جی، پتھر میں بھی سوراخ ہو سکتا ہے، یہ تو انسان کی اولاد ہے۔ نصیحت کے جب خطرے پڑیں گے اس کے پتھر دل پہ ایک نہ ایک دن تو ضرور اثر ہوگا۔ ہاں جی، اب جان دے اللہ ہدایت دیں گا، جان دے نو سدھریں گے۔ انسان ایسی چیز ہے خود کبھی سدھر نہیں سکتا ہے، اس کو تو سدھارنے والا ہی سدھار سکتا ہے۔ یہ ہمارا خیال ہے کہ انسان خود سدھریں گا، اپنے کیا کرنے کا ہے۔ انسان ایسی چیز ہے انہیں کبھی خود سدھر نہیں سکتا ہے، انہیں عالم رہے یا انہیں کتنا ہی بڑا سے بڑا دین کا دائی کیوں نہیں ہوتا ہے، خود سدھرنے کی صفت انسان میں نہیں ہے۔ اگر خود سدھرنے کی صفت ہوتی اللہ نبی کو کہیں کو بھیجتا جی؟ نبی آئے نا کہیں کے واسطے آئے نا، سدھارنے کے واسطے آئے، انہیں خود سدھرتا تو نبی کی کیا ضرورت تھی؟ ہاں جی، تو انسان کی فطرت میں ہے انہیں خود نہیں سدھرتا، بلکہ خود سدھرنا چاہے تو کچھ زیادہ بگڑتا ہے نہیں۔ ہاں جی، تم کیا سمجھتے ہو شیطان جو تھا کیا جاہل تھا؟ نہیں، بہت بڑا عالم تھا، فرشتوں کو سبق دیتا تھا انہیں، اتنا بڑا عالم تھا۔ ہاں جی، اور اتنا بڑا ولی اللہ تھا، فرشتے اس کا ادب کرتے تھے، اس کا نام لے کے نہیں پکارتے تھے، اس کو اس کے القاب سے اس کو یاد کرتے تھے۔ لیکن جب اللہ نے ایک حکم دیا تو خود سدھرنا اتنے بڑے عالم کے لیے بھی ممکن نہیں ہے، کوئی نہ کوئی سدھارنے والے سے سدھرتا ہے۔ تو انسان کا بچہ خود نہیں سدھرے گا، اور خود سدھرے گا بلکہ چھوڑ دیے نا انہیں اور زیادہ بگڑے گا۔ کھیت کو فصل اگر تم کو لینی ہے نانگر بکھر مارنا ہی پڑے گا۔ ہاں نہیں، میں ایسا پیر لیتا ہوں، ایسا پیر لیتا ہوں، نقصان میں پڑ جاؤ، نانگر بکھر تو کرنا ہی پڑے گا، زمین تو صاف کرنا ہی پڑے گا۔ زمین کی صفت یہ ہے اگر صاف نہیں کرے نا اس میں گھاس آتی، اس میں کانٹوں کے جھاڑاں لگ جاتے۔ کانٹوں کی جھاڑاں لگانے کو بیج ڈالنا ضروری نہیں ہے، کانٹوں کے جھاڑاں تو خود بخود اگتے ہیں۔ انسان کے دل کی حالت بھی وہی ہے، اگر اس میں صحیح فصل نہیں لگاؤ گے تو کانٹوں کی جھاڑ اگیں گے، گناہوں کے خیالات پیدا ہوں گے، بغاوت کرے گا اللہ اس کے رسول سے، ایسے زہریلے اس کے دل میں خیالات پیدا ہوں گے۔ اس لیے ہمیشہ گھاس نکلی نا فوراً اس کو کاٹو، ہاں جان دے بعد میں کاٹیں گے، بعد میں پھر وہ اور بڑھے گا۔ ہاں جی، تم بولیں گے گھاس تو جانوروں کو فائدہ چہنا ہے،
وہ فائدے والی گھاس نہیں، جو زہریلی گھاس رہتی نا، زہریلی گھاس، اور تو جانور کو بھی نقصان پہنچاتی ہے، انسان تو انسان ہے۔ اس لیے انسان کو ضرور کسی نہ کسی کے نگرانی میں اپنی تربیت کرنا چاہیے۔ کسی کو استاد مان لو، کسی کو شیخ مان لو، ہاں جی، کسی کو اپنا بڑا مان لو، اس کے باتوں میں جو ہے ادب احترام کے ساتھ چلو گے تو سدھار ہوں گے، ورنہ انسان کا نفس اتنا خناس ہے، یہ کسی کی مداخلت برداشت نہیں کرتا۔ اسی لیے انسان کو اگر کوئی سمجھائے نا، اسے بہت غصہ آتا ہے، جاؤ جی ہمارے کو سب معلوم ہے۔ بیٹا باپ کو الٹا جواب دیتا ہے، جاؤ جی ہمارے کو سب معلوم ہے۔ یہ سب معلوم ہے بولنے والے نا، یہ اصل شیطان ہوتے ہیں جی، کیونکہ حق نہیں بول رہا اس کی زبان پہ، انا اس کی زبان پہ بول رہی کہ میں کیا کم ہوں کیا، لوگ اسے کہتے ہیں میں حق بات بول رہا ہوں نا، حق نہیں بول رہا، تیری انا بول رہی کہ میں بول رہا ہوں۔ یہ میں کو فنا کرو۔ شیطان بھی میں جو بولا تھا، انا خیر من ہو، میں آدم سے اچھا ہوں۔ اللہ نے فرمایا گیٹ آؤٹ، چل مردود یہاں سے نکل۔ یہاں ہوشیاری کر رہا، نکل یہاں سے۔ اللہ کو ہوشیاری پسند نہیں ہے، اللہ کو عاجزی پسند ہے۔ علم رکھا بھی کہ اللہ میرے کو کچھ بھی نہیں آتا، تو ہی عطا فرما۔ اللہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے عمل، اللہ تو ہی قبول فرما۔ ہاں جی، اللہ کو انانیت پسند نہیں، اور کس کو بھی پسند نہیں ہے، عاجزی پسند ہے۔ بہرحال ایک سوال کیا گیا تھا، اس کا جواب شاید تمہاری سمجھ میں آیا ہوں گا۔ اپنی اصلاح کر لو، سدھر جاؤ، ذرا سمجھ جاؤ۔ اتنا جوتے کھاتے بھی نہیں سدھر رہے، ہاں جی، پھر کس چیز کا انتظار ہے؟ کیا آسمان سے پتھر برسنے کا انتظار ہے؟ کیا آسمان سے آگ برسنے کا انتظار ہے؟ کیا اللہ کے عذاب کے آنے کا انتظار ہے؟ کس چیز کا انتظار کریں؟ حالانکہ تمہیں اتنا جو ہے اتنا جوتے مار رہے ہیں، پھر بھی سدھرنے کو تیار نہیں۔ بے حسی، اسے بولتے ہیں بے حسی، اور بے حسی دنیا میں سب سے بڑا عذاب ہے۔ احساس مر نہ جائے تو انسان کے لیے کافی ہے ایک وقت کی ٹھوکر لگی، ایک ٹھوکر پہ سدھرنا چاہیے۔ اگر پہلی ٹھوکر پہ نہیں سدھرا تو پھر وہ تو جو ہے اپنی تباہی سے اپنے آپ کو کبھی نہیں بچا سکتا۔ بہرحال کوشش کریں کہ آپس میں اصلاح کریں، نیکی کا حکم کرے، برائی سے منع کرے، امر بالمعروف نہیں انل منکر۔ تم میں ایک جماعت ایسی ضرور ہونا چاہیے، وہ معاشرہ کامیاب ہوتا ہے۔ درود شریف پڑھ لیں، دعا فرمائیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد بارک وسلم۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، جانے انجانے کے گناہوں کو معاف فرما۔ حاضرین مجلس کی جائز تمنائیں دلی مرادوں کو پورا فرما۔ یا اللہ ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، ہمارے بیماروں کو شفاء کامل عطا فرما، پریشان حالوں کی پریشانی دور فرما، حاجت مندوں کی حاجت روائی فرما۔ جب تک زندہ رکھ ہم تمام کو اسلام پر زندہ رکھ اور خاتمہ ایمان پر فرما۔ یا اللہ ایمان والوں کی روزی روٹی میں برکت عطا فرما، ایمان والوں کے گھروں میں سکون عطا فرما۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ۔